سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف جان لیتے ہیں اور فردوس شمیم نقوی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سر اگر ہم کل کے دن کی بات کریں تو کل مذاکرات کا دوسرا دور بھی تھا اور کل جو 9 مئی کے 19 مجرمان ہیں انہیں انسانی بنیادوں پر معاف بھی کیا گیا. تو کیا ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کیا جو مذاکرات ہیں ان کے مثبت نتائج نکلنے والے ہیں؟ ہم یہ سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دونوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. اچھا. پاکستان تحریک انصاف اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ کسی بھی سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ ہے. تو جو ٹرائل ہوئی اور جو پنشمنٹ اناؤنس کی، ابھی تک وہ پنشمنٹ لیگلی نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ نے صرف انہیں فیصلہ سنانے کی اجازت کی تھی، امپلیمنٹ کرنے کی نہیں دی تھی. جب فیصلہ ابھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا تو اس کی معافی اور اس کا پارڈن دینے کا اختیار بھی نہیں ہے. پاکستان کے اس پورے واقعے کے 9 مئی کے پاکستان میں انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئی. جس شخص نے عمران خان کو 4 گالیاں دے دیں اور برا بلا کہہ دیا، اس کے تمام جرائم جو ہے معاف کر دیا گیا. جس نے چھوڑا اور جس کا انٹرویو ہو گیا وہ سکون سے جا کے بیٹھ گیا، اگر اسے سکون کہتے ہیں. عوام میں وہ اس کی جتنی تذلیل ہوئی وہ دوسری بات ہے. بات یہ جس نے اسٹینڈ لیا اس کی پذیرائی تو بہت ہوئی لیکن وہ بڑی دشواریوں سے گزر رہے ہیں. ابھی بھی جو کہا گیا کہ جی اس پہ لوگوں نے معافی مانگ لی، تو بیٹا میرے خیال سے جس نے 2 سال قید گزار لیتا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے نہیں گزاری. یہ جو 19 لوگ ہیں ان کی ٹوٹل سزا ہی 2 سال تھی. 2 سال میں سے ان کا 80% جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے سزا، اور جیل کے مینول کے تحت 80% جب سزا ہو جاتی ہے تو باقی معاف کر دی جاتی ہے. لیکن اگر اس نے گڈ کنڈکٹ شو کیا ہوتا ہے. جیسے یہ لوگ نکلے ہیں آپ دیکھ لیجئے انہی نے کیا کیا بیانات دیے اور جو بیانات آفیشیلی میڈیا سے آئے. لیکن سر ہم یہاں پر پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ اتنی تبدیلی آئی کیسے؟ کچھ دن قبل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو بھی 9 مئی میں ملوث ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور کل 19 مجرمان کو جو ہے معافی دے دی گئی اور ابھی زیر سماعت ہیں 48 کیسز. تو اس تبدیلی کی میں بات کر رہی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں جو مذاکراتی کمیٹیوں کا حصہ ہیں ان کے رویے میں کافی تبدیلی آئی ہے. تو ہم کیا سمجھے، عوام کیا سمجھے کہ ایک مثبت تبدیلی آنے والی ہے؟ کہ دیکھیں میرے خیال سے ہم سب کا بڑا بنیادی نصب العین مقصد حیات اس ملک کی بقا، سلامتی اور ترقی ہے. اور ہم نے جو موقف لیا ہوا تھا ہم اپنے موقف پہ قائم تھے کہ ہم گفتگو اس سے کریں گے جس نے اس نظام کو لڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جمہوری قوتوں کو سپریم ہونا چاہیے. فردوس صاحب نون لیگ کا اس پر موقف لے لیتے ہیں. قمر صاحب سے میں بات کر لیتی ہوں کہ ان کی اس پر کیا رائے ہے. قمر صاحب کہیے گا کہ کل کی جو بیٹھک اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیتی تو بہتر تھا. 1 منٹ لیکن کنٹینیو. چلے سر ٹھیک ہے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں. میں بس 1 منٹ لوں گا. آپ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو دوسری طرف بھی جانا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں جو اس ملک کی اس وقت 77 سالہ تاریخ ہے، اس کے اندر بیشتر وقت جو ہے وہ ڈائریکٹ مارشل لا رہا ہے اور اس کے بعد ہائیبرڈ ریجیمز رہی ہیں. کل پاکستان تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے پیش کرنی تھی لیکن پیش نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دیکھیں اصل میں یہ جو حکومت کی طرف سے بیانیہ آ رہا ہے وہ عوام میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے. اچھا. پاکستان تحریک انصاف نے 2 کنڈیشنز پری کنڈیشنز رکھی ہیں فار نیگوسیشنز. وہ 2 پری کنڈیشنز میں پہلی پری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے 9 مئی کے واقعہ کی اور 26 نومبر دونوں واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. ایسا ہی ہے. ایک. دوسری چیز یہ کہ ہمارے تمام سیاسی لیڈران
اور ہمارے ورکر جو عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں اور وہ بیل کے لیے ایلیجبل ہیں، لیکن حکومت کسی نہ کسی بہانے سے نئے کیسز کر کے ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دے رہی، جو کہ تکلیف دہ بات ہے۔ ہم نے کہا یہ سلسلہ ختم کیا جائے اور تمام سیاسی قیدوں کو رہا کیا جائے۔ صاحب یہی تو پوائنٹ ہے نا میرا کہ کل کیوں نہیں ڈیمانڈ پیش کی گئی تحریری طور پر؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم 31 جنوری تک چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں، دوسری جانب کل وہ ڈیمانڈ ہی نہیں پیش کر رہے رائٹنگ میں۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ فردوس شمیم نقوی۔ میں نے آپ کو لکھ کے نہیں بھیجا تھا کہ میرا نام فردوس شمیم نقوی۔ اچھا، آپ کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، ہر شخص کو پتا ہے۔ لیکن سر حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں تحریری طور پر ڈیمانڈ چاہیے۔ نہیں ہم نہیں دیں گے۔ اچھا، ہم دینا ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر پہلے پورے کیجئے، پھر ہم آپ کو اپنی مطالبات دیں گے۔ اس سے پہلے ہم مطالبات ہی نہیں دے رہے، نہیں پورا کرنا چاہتے نہیں کرے۔ میرے برادر محترم نے ابھی یہ کہا تھا، تو بس یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ذکر بھی کرتی ہے کہ ہم اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں یا آئیں گے، تو پاکستان کی شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، پورے پاکستان سے 60,000 پولیس والے اور رینجر جمع کیے جاتے ہیں، اور سوابی سے جو راستہ بند کیا جاتا ہے وہ اسلام آباد تک بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چاہے کچھ کرتے رہیں، یہ لائٹیں بند کر کے گولیاں چلائیں گے۔ اگر مذاکراتی عمل میں پھر سے تعطل آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی جتھا تھوڑی ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف پھر سے احتجاج کرے گی، دھرنے دے گی، مارچ کا اعلان کرے گی؟ جی دیکھیں، ہم بڑے واضح طور پہ کہتے رہے ہیں، دوبارہ بھی کہہ دیں گے، ہم بلیو کرتے ہیں کہ مذاکرات اس سے ہونے چاہیے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں۔ صاحب اقتدار لوگوں سے بات ہوئی، ہو بھی رہی ہے۔ یہ جو ہماری شرائط ہے، پری کنڈیشنز، وہ جب پوری ہوں گی تو ہم باقی اب تک جو ڈیمانڈز ہیں وہ رکھیں گے۔ یہ نہیں پوری ہوگی، اس کی تاریخ خان صاحب نے بڑھا کے مہینے کا آخر تک کر دیا ہے۔ اب نہیں ہوگی تو اس کے بعد ہماری جو تحریک ہے سول نافرمانی کی وہ بھی شروع ہوگی، اور انشاءاللہ اگر نہیں ہوا تو ذرا موسم بہتر ہو جائے تو ہم دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد ضرور پہنچیں گے۔ چلے ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ نے سن لی ہے، جمہوری حق ہے۔ بالکل سر، لیکن ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کئی بار احتجاج کر چکی ہے، کئی بار ہم نے دیکھا کہ کچھ حاصل کیے بنا پاکستان تحریک انصاف واپس آ گئی، تو کچھ ملا تو نہیں نا تحریک انصاف کو؟ جی دیکھیں، تحریک انصاف کو اپنے جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کو کیا ملا؟ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاکستان کے عوام کو شعور دے دیا پی ٹی آئی اور اس کے قائد۔ آج پاکستانیوں کا سوچنے کا طریقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو پاکستانیوں نے اس کا مظاہرہ دیا، انہیں کہا تم نے نام لینے کا منع کر دیا کہ میڈیا پہ نام نہیں آ سکتا، میڈیا پہ تصویر نہیں آ سکتی، تمہاری اس پارٹی کو جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اس پارٹی کی کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہوگی، اس پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اس کا جو نشان بلہ تھا وہ دیں گے نہیں تمہیں، اب تم جیت کے دکھاؤ۔ وہ انہی نے تو کر لیا جو انہوں نے کرنا تھا۔ پھر جو پی ٹی آئی نے کہا عوام سے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، تو اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہ 8 فروری کو انہی نے رزلٹ روک دیے۔ فردوس صاحب، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، اور 9 فروری کو ایڈمائر کر رہی ہے فارم 47 کے رپورٹ، حکومت ایڈمائر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رویے کو کہ بہت اچھا رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کا، تو اگر آپ اس موقع پر ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو پرول پر رہا کر کے مذاکراتی عمل کا حصہ بنایا جائے، تو ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، تو کیا تحریک انصاف اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ رکھے گی حکومت کے سامنے؟ تو ہم نے ڈیمانڈ رکھی بھی تو ہے کہ پہلے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو،
جب وہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان کو بھی رہا کرو. عمران خان بھی سیاسی قیدی ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کیسز ختم کر دو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ان کی رائٹس اینڈ پریولیجز ہے جو کہ ایک نارمل کیس میں ایک آدمی کو ملتی ہے اس کے لحاظ سے آپ کر دیجئے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایئرپورٹ پہ جہاز آئے تو جج صاحب جوری اور سب جو ایئرپورٹ پہ پہنچے ہو اور ایئرپورٹ کے دروازے سے نکلتے نکلتے سارے کیسز معاف کر دے. اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مطالبہ رکھتی ہے کہ خان صاحب کو مذاکراتی عمل کا حصہ بنایا جائے, پیرول پہ رہا کیا جائے, تو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے؟ پیرول تو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا بی بی, وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, ان کو رہا کر سکتے ہیں. اور وہ سینیٹر صاحب نے, عرفان صدیقی صاحب نے گفتگو کی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے سامنے یہ مطالبہ رکھتی ہے تو ہم قانونی ٹیم سے مشاورت کرنے کے بعد اس پر سوچیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے. جی لیکن پیرول کی نہیں ہو سکتی. پیرول تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے کنوکٹڈ پرسن کو دی جاتی ہے. خان از ناٹ کنوکٹڈ. تو سر پیر کو ایک فیصلہ آنے والا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ خان صاحب کے حق میں آتا ہے یا نہیں. جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ابھی ڈسکشن نہیں ہو رہی اس بارے میں, لیکن انہیں پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے خان صاحب کے حوالے سے, وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ. اس فیصلے پر آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ کیا وہ فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتا ہے, مذاکرات اس سے مثبت نتائج نکلیں گے, یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک تعطل کا شکار ہو جائیں گے مذاکرات؟ دیکھیں پوری پارٹی ہماری ذہنی طور پہ یہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ خان صاحب کو یہ نیچے کی درجے کی عدالتوں سے آج تک کسی کیس کے اندر انصاف نہیں ملا.